السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک اچھی چیز کی طرف رہنمائی کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، علاج و معالجات کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، اس کے بعد بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ بہت ساری دوائیاں، بہت سارے دعا وغیرہ کا سہارا لینے کے باوجود بیماری ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، پریشانی ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، ہماری اس معاملے میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہمارا جو توکل ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل کا درجہ ہونا چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زمین کو کھدائی کرتے ہیں، 10 فٹ 15 فٹ کھدائی کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں نکلتا۔ تو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو اب آگے کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، پانی نہیں نکلے گا؟ نہیں، ہم کوشش چھوڑتے نہیں، پھر کھودتے ہیں، پھر اور کئی فٹ کھود لیتے ہیں، پھر بھی پانی نہیں نکلتا، پھر کوشش جاری رکھتے ہیں، 30 فٹ کھود لیتے ہیں، 40 فٹ کھود لیتے ہیں، 50 فٹ کھود لیتے ہیں، 100 فٹ کھود لیتے ہیں، اس کے باوجود پانی نہیں نکلتا۔ ہماری کوشش پھر بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ ہماری یہ سوچ رہتی ہے کہ پانی ضرور نکلے گا، اور تھوڑا سا کھود لیں اور آگے جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پانی نکلے گا، زمین کے اندر پانی ہے، تبھی تو ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 150 فٹ 200 فٹ جب ہم کھود دیتے ہیں، 250 فٹ کھود دیتے ہیں، تب آخر کار ہمیں پانی مل جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، یہی ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی ذات پر توکل، یقین کامل اور اس کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ، یہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم کو پتہ ہے کہ زمین کے اندر پانی ہے، نہیں نکلنے پر بھی ہم کوشش نہیں چھوڑتے، کھودے جاتے ہیں، کھودے جاتے ہیں، کھودے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک منزل ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں پانی مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے رب کی مقدس بارگاہ میں ہم مانگتے رہیں، فریاد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، عجز و انکساری کے ساتھ گریہ وزاری کرتے رہیں، کوشش تدبیریں کرنے کے تعلق سے ہم ہرگز پیچھے نہ ہٹیں، نربھس کبھی بھی نہ ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن ایک وقت ایسا آئے گا کہ رب ہماری فریاد کو ضرور سنے گا، رب ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر ہم جو چیز مانگ رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن وہ چیز ہمیں ضرور عطا کی جائے گی۔ رب عز و جل، پروردگار عالم، کسی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، حکم خدا بندی یہی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر مانگنے کے بعد جواب دینے کا تو وعدہ کیا ہے، پورا کرنے کا، سننے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے باوجود بسا اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بظاہر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری سنی نہیں جا رہی ہے،
بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، روزی میں دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم جس چیز کو طلب کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں مل پا رہی ہے۔ پیارے معزز ساتھیوں اور دوستوں اور عزیزوں، اس باریکی کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ حکمت خداوندی، مصلحت خداوندی کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، کبھی اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق وہ ضرور پورا فرماتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس نے جو کہا ہے بالکل ہو بہو اس کی کہی ہوئی بات یقینی ہے، سچی ہے۔ اس میں راز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں۔ دعا اور فریاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یاد رکھنا چاہیے ایک بات ہم سب کو کہ کبھی کبھی ہم ایسی چیز اللہ کی مقدس بارگاہ میں مانگتے ہیں جو چیز ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوتی، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بس اس چیز کا ہم مطالبہ بار بار کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں وہ دے دے۔ مطالبہ پر مطالبہ، فرمائش پر فرمائش، فریاد پر فریاد کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر ہمیں وہ چیز نہیں دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا سنی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز نہیں عطا فرماتا جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے، نعم البدل کی شکل میں۔ مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ اچھا اور برا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے سامنے آگ جلتی ہے، بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگ نقصان دہ چیز ہے، بچے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگ کو چھو لیں گے تو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہے، ہمارا ہاتھ آگ جلا دے گی۔ بچے کو نہیں معلوم، بس وہ ایک خوشنما چیز، ایک اچھی چیز، ایک حسن و جمال والی چیز، ایک خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے آگے لپکتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ چونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے جو بھی اچھی چیز نظر آئے اس کی طرف اس کا جھکاؤ اور میلان ہوتا ہے، اسی جھکاؤ اور میلان کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو لینے کے لیے، اس سے کھیلنے کے لیے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بچے کو شعور نہیں ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ جیسے ہی بچے کی ماں دیکھتی ہے کہ اب بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، فوراً وہ اس کو روک لیتی ہے۔ بچہ ضد کرتا ہے، بچہ روتا ہے کہ نہیں ہم وہیں جائیں گے، ہم وہی لیں گے۔ اب ماں کیا کرتی ہے، جب بچہ ضد پہ ضد کرتا ہے کہ ہمیں وہی چاہیے، وہی لال چیز چاہیے، ہمیں وہی آگ چاہیے، ہاں وہی ہمارے لیے خوبصورت چیز چاہیے، تو بچے کی جو ماں ہوتی ہے اب بچے کے ضد پر، حالانکہ بچہ نہیں جان رہا ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، بچے کی ماں کو پتا ہے کہ وہ چیز بچہ کو ہم دے دیں گے، اجازت دے دیں گے، بچہ لے لے گا تو بچہ کو وہ چیز جلا ڈالے گی۔ ماں جان رہی ہے، اب ماں اس کے بدلے میں اسی کی طرح ملتی جلتی شکل والی چیز اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ مثلا کوئی لال پھول دے دیتی ہے، لال کھلونا دے دیتی ہے، یا اور بھی ٹماٹر وغیرہ جو اسی کی مثل ہو، اسی سے ملتی جلتی چیز ہو وہ دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں وہ چیز دے دیتی ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہی مثال ہے اللہ کی مقدس بارگاہ میں کہ ہم جس چیز کو طلب کرتے ہیں شدت کے ساتھ، بڑی ہی شدت کے ساتھ اللہ کی مقدس بارگاہ میں ہم جس چیز کا مطالبہ پہ مطالبہ کر رہے ہیں، مانگ پہ مانگ کیے جا رہے ہیں، فریاد پہ فریاد کیے جا رہے ہیں، بس اوقات وہ چیز ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار ہمیں جان رہا ہے، ہماری سوچ اور ارادے سے بھی وہ واقفیت رکھتا ہے کہ یہ بندہ بار بار اس چیز کو مانگ رہا ہے جبکہ اس کے لیے یہ چیز نفع بخش نہیں ہے۔ جب بار بار ہم ضد کرتے ہیں، بار بار فریاد کرتے ہیں، اس کی بارگاہ ہم یقین کا درجہ رکھتے ہوئے، یقین کامل رکھتے ہوئے جب بار بار ہم رب کی مقدس بارگاہ میں مطالبہ کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی بہتر سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، نعم البدل کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔
یہ ہماری خوش بختی ہونا چاہیے، ہماری عقل مندی ہونا چاہیے کہ ہم اس باریکی کو سمجھیں، اس دولت کو سمجھیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں دی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا کر دی گئی ہے۔ جھانکو، غور و فکر کرو، انشاءاللہ جب غور و فکر کرو گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ رب نے ہمیں دیا، یقیناً رب نے ہمیں دیا، ہماری فریاد کو سنا ہے، اور اللہ رب العزت سب کی فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔